تشریف لائے ہزاروں کی تعداد میں بزرگوں نوجوانوں اور ہمارے دوست ہماری پارٹی کے درینہ ساتھی محمد ثابت صاحب اور انتہائی قابل احترام محترم اورنگزیب صاحب سابق منسٹر لا اور سٹیج پہ بیٹھے ہمارے بزرگ نوجوان پارٹی کے سینئر جونیئر کارکنان عہدیداران۔ طفیل صاحب نے اپنی گفتگو میں بہت کچھ کہا ہے اور دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات کی ہے۔ اذان ہو چکی ہے، ہم کوشش کریں گے مختصر ہی بات ہو تاکہ اس کے بعد ہم نماز کا بھی جو ہے وہ وقت نکال سکیں۔ آج یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ بھی ہوا ہے۔ رات کو ڈاکٹر عثمان صاحب کے حوالے سے رات کو بھی ہمیں خبر ملی، کراچی کے اندر وہ مسیحا تھا گلگت بلتستان کے عوام کا، کوئی بھی جائے کسی بھی حالت میں جائے ان کی فائنینشل بھی ہیلپ کرتا تھا اور ان کو صحت علاج معالجے کے لیے بھی کرتا تھا۔ ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین۔ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب اور تمام جو اس بیماری سے لڑتے لڑتے شہید ہوئے ہیں، کورونا سے دنیا سے جا چکے ہیں، ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ آج میں سمجھتا ہوں گلگت کی تاریخ کا ایک اور اہم دن ہے 15 نومبر کے حوالے سے، اور آج رات بھی ایک تاریخی تھی جس کے حوالے سے ہمارے قائدین نے، محترم جعفر اللہ صاحب نے بھی بات کی کہ اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہر شخص کی خواہش ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانے کے لیے بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے والی بات تھی۔ ہماری پارٹی نے یہ بیڑا بھی اٹھایا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکن اپنے قائد نواز شریف صاحب کے نظریے کے ساتھ اصولی طور پر جان مال کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے، الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج یہ جو اجتماع ہے یہ طفیل صاحب کی پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے ہے۔ ہمارے بلس بارگن سے لے کے چکر کوٹ شمروٹ ڈموٹ سے لے کے ہمارے ڈروٹ سے لے کے جگلوٹ سے لے کے پڑی مناور سے لے کے تمام علاقوں سے ہمارے بزرگ دوست احباب تشریف لائے ہیں۔ ان کی محبت خلوص ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور طفیل صاحب اور میں اسکول فیلو بھی ہیں، ہم نے اسکول ساتھ پڑھا، ہمارے اسی کشروڑ میں یہ پلا بڑا ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے، اور الحمدللہ اس کا اثر آپ کو ان 4 سال میں نظر آیا کس طرح انہوں نے دن رات لوگوں کی خدمت کی ہے، لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے، غمی خوشی میں ساتھ رہا ہے اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے۔ اور نظریے کی جو سیاست ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ نظریہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان جان دے کے بھی اس کے نہ ورثہ پچھتاتے ہیں نہ جان دینے والا پچھتاتا ہے۔ جیسے بات کی گئی محترم علی احمد جان صاحب کی، ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے، ہم تو بہت چھوٹے تھے، میں اور طفیل صاحب، شاید انہوں نے قریب سے دیکھا ہو، میں نے نہیں دیکھا، اپنے دوستوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ بڑی عظیم شخصیت تھی اور انہوں نے بہت زیادہ صحیح کے اندر جو ہے وہ ایک شعور دیا، آپس میں پیار و محبت کا نظریہ بڑھایا۔ انہوں نے فرمایا جیسے شہید سیف الرحمان نے گلگت بلتستان میں امن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ آج دیکھیں یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ ثانوی ہیں، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو تعمیر و ترقی ہے، یہ جڑی ہوئی ہیں اس چیز کے ساتھ، پیس کے ساتھ، امن کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ۔ آپ دیکھیں پچھلے 5 سال میں حکومت بھی تھی، پولیس یہی تھی، ایجنسیاں یہی تھی، فوج یہی تھی، لوگ یہی تھے۔ اس وقت کمٹمنٹ کی کمی تھی، نیت کی کمی تھی، اور ان کے دلوں میں شاید نیت یہی تھی کہ اقتدار ہوس کے لیے چاہیے تھا، اقتدار دولت کے لیے چاہیے تھا، اقتدار مال و زر کے لیے چاہیے تھا، تو انہوں نے وہ حاصل تو کر لیا،
لیکن گلگت بلتستان کے عوام کو کوئی ایسی چیز دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ 5 سال میں، لیکن ان 5 سال میں کوئی چیز دکھانے کی نہیں ہے. جو دکھانے کی ہے وہ بند سڑکیں ہیں، کرفیو زدہ ماحول ہے، اور 300 سے زیادہ بے گناہ انسانوں کی وہ جانیں ہیں، اور بے شمار گلگت بلتستان کے اندر مقدس اساتذہ کی پوسٹیں بکتی ہوئی وہ کہانیاں ہیں، اسکول کالجز کو نیلام گر کی طرح جو ہے چلانے والی کہانیاں ہیں. یہ حقیقت ہے. آج وہ لوگ پھر آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم یہ کر دیں گے. او بھائی سمپل سی بات ہے، ہماری یہاں بھی حکومت نہیں تھی، ہماری وفاق میں بھی حکومت نہیں تھی، ہماری صرف پنجاب میں حکومت تھی. ہماری جماعت نے کمٹمنٹ کیا اپنے بچوں کے ساتھ کہ آپ کی 34 میڈیکل سیٹیں ہیں ٹوٹل، اس میں سے 30 پنجاب کی تھی، باقی تینوں صوبوں میں. شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے اعلان کیا، نواز شریف صاحب نے اعلان کیا. ہماری وفاق میں حکومت آنے سے پہلے پنجاب کے اندر 30 سیٹیں بڑھ کے ہماری ڈاکٹرز کی سیٹیں جو ہے وہ 70 کر دی گئی الحمدللہ. اور آج ہمارے ہر سال 70-100 ڈاکٹر جاتے ہیں. ہماری وفاق اور پنجاب میں حکومت نہیں تھی. ہم نے اپنے ان قائدین سے پلاٹ پرمٹ نہیں مانگے. ہم نے 400 سیٹیں پنجاب میں مختص کروائی اپنے بچوں کے لیے. آج یہ ڈاکٹروں کی اتنی بڑی تعداد ایسے ہو گئی ہے، ایک ڈاکٹر کے لیے 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہوتا ہے. وہ آج الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر فری پڑھ کے آ رہے ہیں، اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور اس علاقے میں جو کچھ ہم نے مانگا پنجاب حکومت نے ہمیں دیا. عطا آباد ڈیزاسٹر ہوا، لوگ جو ہے وہ اس حکومت اور ان کے مرکز کے خلاف بغاوت کر کے چین کی طرف لانگ مارچ کر رہے تھے. اس وقت شہباز شریف اور نواز شریف صاحب آئے اور لوگوں کو مطمئن کیا. 200 سے زیادہ ٹرکوں میں جو ہے وہ مالی امداد کی، ہر شخص کی مدد کی. تو آج 15 سال سے سندھ میں حکومت ہے، 15 سال سے. تو 15 سالوں میں حکومت کے باوجود گلگت بلتستان کی 2 میڈیکل سیٹیں 4 نہیں ہوئی پنجاب سندھ کے اندر. اور آج یہ آتے ہیں جناب ہم یہ کر دیں گے. آج کراچی کا کچرا اٹھانے کے لیے فوج کو بلانا پڑ رہا ہے. وہ آج آئے ہیں یہاں ہمیں دکھانے کے لیے کہ ہم جو ہے گلگت بلتستان کو سجائیں گے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امن یہ اتفاق حدیث مبارک ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات. ہم دلوں میں جو سوچتے ہیں اللہ وہی ہم سے اعمال کرواتا ہے. اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. ہم نے دلوں سے سوچا تھا ہمیں پیس چاہیے، امن چاہیے. الحمدللہ آج 5 سال ہو گئے گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کو آپ نے منتخب کیے ہوئے. ایک خدا کے فضل و کرم سے ایک انسان کی جان نہیں گئی، بے گناہ انسان کی. یہ ہمارے لیے سب سے باعث فخر بات ہے. باقی ڈیولپمنٹ اسی سے جڑی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم زمین پہ امن قائم کرو گے تو میں آپ کو 2 انعام دوں گا. پہلا انعام رزق کی کشادگی، دوسرا انعام موت کا خوف سے آزادی. اور اگر تم زمین پہ بدامنی پھیلاؤ گے تو پھر تمہارے لیے 2 عذاب دوں گا. وہ پہلا رزق کی کمی اور ہمیشہ ڈر اور خوف. کیا ہم نے یہ دونوں ماحول دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے. آپ نے 4 بجے گلگت کی بازاریں بند ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، یہاں لاشیں گرتے ہوئے دیکھی ہیں. یہاں لوگ روٹی کے لیے ترستے تھے اس لیے کہ کاروبار بند ہو چکا تھا. اللہ نے ہمارے اوپر وہ عذاب مسلط کیا کیونکہ حکمرانوں کی نیت خراب تھی، اس لیے اللہ نے یہ جو ہے وہ خرابی پیدا کی ہمارے ذریعے. الحمدللہ جب ہماری نیت ٹھیک ہوئی اللہ پاک نے جو ہے ہم سب کو اس کام کا سبب بنایا. اس میں سب کا کردار ہے، جرگوں کا کردار ہے، علماء کا کردار ہے، سیاستدانوں کا کردار ہے. آج ہمیں پرامن گلگت بلتستان 5 سال میں ترقی یافتہ گلگت بلتستان کو لے کے آگے بڑھنا ہے. الحمدللہ گلگت میں شیعہ سنی اختلافات جس کی بنیاد پہ لاشیں گرتی تھی، شہید سیف الرحمن نے اپنی جان دے کے ایک مشن کا آغاز کیا. آج الحمدللہ گلگت بلتستان مسلم لیگ نون اپنے شہید کے اس خون سے وفا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. الحمدللہ آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہم عہد کرتے ہیں اسی عمل کو برقرار رکھیں گے. میرے بھائیو آج مختصر یہی ہے، سائیں بالا پائن سب ڈویژن جگلوٹ، یہاں اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے. وافر پانی ہے، 3 فصلی زمینیں بھی موجود ہیں، بہتاشا وہاں پہ زمینیں ہیں، پوٹنشل ہے بہت زیادہ. لیکن یہ سب ڈویژن ہمیشہ نیگلیکٹڈ رہا. کیوں؟ آپس کی نا اتفاقیاں، ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمارا آپس میں اختلاف رکھنا، اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ محروم رکھا گیا. لیکن الحمدللہ گزشتہ 5 سال میں
70 साल में जो सब डिवीजन जगलोट में नहीं हुआ वो मुस्लिम लीग नून ने किया नहीं किया, हाथ उठा के जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज हमें एक कमी वहां महसूस होती थी, किस तरह माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे ये बिरादरी इज्म का जिन बुत जो है उसको बोतल में बंद किया जाए, किस तरह हम माइक्रो गरीब को फायदा पहुंचाएं, किस तरह जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसको कहा जाता है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, रोडें बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, उसका फायदा गरीब आदमी को कैसे पहुंचे, उसके लिए हमारी माइक्रो मैनेजमेंट में कमी थी, कोताही थी। मैं समझता हूं कि हम उस कोताही को तस्लीम करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और आज मुझे खुशी है कि यहाँ पे औरंगजेब साहब ने गुज़श्ता 5 साल इस काफिले का हिस्सा बने, गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे इन्होंने अपना नाम भी पैदा किया और मुस्लिम लीग नून के अंदर इन्होंने हर कारकुन के दिल में अपने लिए जगह पैदा की और गिलगित बल्तिस्तान को डिलीवर किया। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को डिलीवर किया, माजूरों के लिए स्पेशल बिल से लेके, कुरान और हदीस का लाजमी बिल से लेके, सूद से पाक गिलगित बल्तिस्तान के बिल से लेके हजारों ऐसी लेजिस्लेशन हुई। पाकिस्तान के चारों सूबों में वो कानून नहीं बने जो गिलगित बल्तिस्तान ने बनाया। मैं समझता हूं ये इनको क्रेडिट जाता है। और आज हमें दूसरा, हमारा भाई, हमारा अजीज तुफैल साहब, जैसे मैंने आपको अर्ज किया, बंदा जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता है, मैंने भी की है, एक तलबा तंजीम में, जमीयत तलबा में मैंने काम किया है, बहुत अरसा काम किया है मैंने। इन्होंने इस्लामी जमीयत में काम किया है, औरंगजेब साहब ने एक और सियासी तंजीम में काम किया है तलबा के अंदर। जो लोग तलबा सियासत करते हैं वो जब अमली सियासत में आते हैं तो उनको हर चीज जानी पहचानी नजर आती है, कौन सा मामला किस तरीके से टैकल करना है। कुछ लोग फिर आते हैं ऊपर से डायरेक्ट, उनका मसला यही होता है, इस सिस्टम से वाकिफ नहीं होते। आज ये जो नया पाकिस्तान वाले हैं ये दावा करते थे कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, नौजवानों को लेके आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत में 70% हमारे असेंबली के मेंबर जो है वो 42 साल से कम उम्र के मेंबरान थे। पाकिस्तान में किसी सूबे में इतने यंग पार्लियामेंटेरियन नहीं थे जो मुस्लिम लीग नून ने यकीनी बनाया। अब इस दफे इन्होंने टिकट दिए हैं, देख ले किस तरह के टिकट दिए हैं। 24 हल्कों में अपनी पार्टी के लोगों को 2 टिकट दिए हैं, 2 मजहबी जमात को दे दिए हैं, 4 टिकट टोटल इन्होंने जिनको दिए हैं अपनी पार्टी को और मजहबी जमात को मिला के। बाकी सब वो टिकट बाद में दिया है, टिकट पहले लिया है, शामिल बाद में हो गए हमारी जमातों से जाए। ये लोग जाफरुल्लाह साहब ने कहा इन्होंने हमारे साथ बेवफाई की, नहीं, हमारे साथ बेवफाई नहीं की है। इन्होंने अपने हल्के के अवाम के साथ बेवफाई की है, अपने इलाकों के साथ बेवफाई की है। और आप देख ले, एक 2004 भी था जब हमारी पार्टी के 8 मेंबरान असेंबली में से 7 छोड़ के चले गए और कहा गया कि ये पार्टी खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो पार्टी छोड़ के गए थे, अवाम ने उन सबको शिकस्त दी और हमने जो पार्टी नहीं छोड़ी थी, अवाम ने हमें दोबारा जिताया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये अफसोस इसी वजह से होता है कि आज जैसे तुफैल साहब ने तफसील से बताया कि नए पाकिस्तान के नाम पे क्या कुछ हुआ। अब आगे के लिए हमें दुख ये हुआ, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाने के लिए गुज़श्ता 8 महीने से हमारी डेवलपमेंट बंद कर दी गई। कोई काम नहीं हो रहा सूबे में। साईं बाला पाइन की 34 अरब रुपए की पीने की वाटर सप्लाई की स्कीम 17 मई को उसका टेंडर था, 18 मई को उसको रोक दिया गया अगले दिन। आज 34 करोड़ रुपए की है जी। उस प्रोजेक्ट को मैंने हमेशा पूछा है, खुदा के बंदो ये किस तरह का आप काम कर रहे हो? जिन इलाकों में गदला पानी पीने से कोई पेट का बीमार होता है या उसकी जान चली जाती है, उसकी FIR किस पे हो? लिहाजा हम उन तमाम अफसरान से गुजारिश करते हैं, खुदारा इस नए पाकिस्तान के टेलीफोन कॉल सुन के आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के डेवलपमेंट को न रोकें, वरना यही अवाम कल आपका मुहासबा करेगी और आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जो तामीर और तरक्की का जो सफर है उसको आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। ये जो कैंसर हॉस्पिटल है, ये जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, ये जो शहीद सैफ रहमान हॉस्पिटल है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अगले कुछ अरसों में इसमें मैं यकीनन, मैं अगर
ایک شخص ایک سیکٹری صاحب ہیں جن کا بڑا کردار رہا ہے ویسٹ مینجمنٹ میں، ہیلتھ کو بہتر کرنے میں، ایک سیکٹری صاحب کا، ان کا نام لوں گا تو کل ہی شاید نیب والے ان کے پیچھے پڑ جائیں، اس لیے میں جو ہے ان کا نام نہیں لیتا، ہمارے ہی بھائی ہیں. ہم نے اپنے افسران پہ ٹچ کیا، الحمدللہ انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستان کے ڈی ایم جی افسروں سے 100% وہ بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے. اب آگے کے لیے یہ جو پروجیکٹس ہیں ان میں ہزاروں جابس ہیں، ہزاروں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، وہ جا کے لوگوں کو آگے محنت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طریقے سے صحیح میں بالا میں انشاءاللہ ہم نے جو 3 پاور ہاؤسز کی اس وقت فیزیبلٹی بن رہی ہے وابڈا کے تھرو، ایک ٹنل بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور تاکہ فشریز کے 3 پروجیکٹس وہاں پہ پہلی دفعہ چلے گئے ہیں، جہاں پہ پہلی دفعہ آپ کی ہچریز وغیرہ بنیں گی، جس سے جو عام آدمی کا روزگار کا مسئلہ ہے وہ کسی حد تک ایڈریس ہوگا. صحیح بالا پائن کا میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ روڈ سے کیس کے اوپر ہے، پانی وافر مقدار میں ہے، اور لوگ محنت کش ہیں. اگر ان کو اچھی ڈائریکشن ملی تو گلگت کی ساری سبزیاں جو ہے وہ صحیح بالا سے آئیں گی، اور انشاءاللہ اس ذریعے سے بھی لوگوں کو روزگار کا ایک بڑا ذریعہ ملے گا. تو میں ایک دفعہ پھر، چونکہ آج یہ خالصاً شمولیتی پروگرام ہے، جناب طفیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، خاندان کے بڑوں بزرگوں کو، اور ان کے جو ورکرز ہیں گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے وہ کئی 4 سالوں سے یہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اب انہوں نے آج اعلان کیا کہ میں باضابطہ مسلم لیگ نون کا حصہ بن رہا ہوں، وہ اور ان کی پوری ٹیم. تو مسلم لیگ نون گلگت بلتستان آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہے، اور اس جماعت میں جس کے پاس ٹیلنٹ ہو، جو باصلاحیت ہو، اس جماعت نے کبھی اس کا راستہ نہیں روکا. ہم قابل لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں خوشی ہے ہمیں ایک قابل اور بیٹا ملا ہے جو بزرگوں کے کام بھی جانتا ہے، جوانوں کے کام بھی جانتا ہے، جوڑنا بھی جانتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ کسی بھی نظریے پہ قائل کرنے کے لیے بھی اس میں اللہ. بھائیو، ہم نہیں چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن، آج دیکھیں ہمیں دکھ ہوتا ہے، یہاں پہ ایک ضابطہ اخلاق بناتے ہیں ہم ساری جماعتیں مل کے، اس کے بعد کہا جاتا ہے چیف الیکشن کمیشنر بلاول اور مریم کو گلگت بلتستان آنے کی اجازت ہے. یہ آج تک آپ نے سنا؟ جبکہ کاف لیگ کا کامل علی آغا صاحب پہنچ گئے گلگت، پیمٹیں کر چکے ہیں، ہوا میں ایک جماعت بنا دی، ایک پارٹی کاف لیگ ہے، یہ میں گزارش کر رہا ہوں، بنی 1 ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے، اس کا صدر حلقہ 2 کا، اس کا جنرل سیکرٹری حلقہ 2 کا. الیکشن وہ خود نہیں لڑتے، الیکشن کے ٹکٹ کس کو دیتے ہیں؟ جگلوٹ میں جا کے ناصر میر صاحب کو دیتے. جب حفیظ الرحمان نون کا صدر ہے، الیکشن لڑ رہا ہے، پیپلز پارٹی کے صدر 1 سے لڑ رہا ہے، 3 سے پی ٹی آئی کا صدر مرحوم لڑ رہا تھا، تو بھئی تم پارٹی کے صدر ہو، تم کیوں خود الیکشن نہیں لڑ رہے؟ اس کے پیچھے کہیں وہ 2009 کی کہانی دوبارہ ریپیٹ کرنے کا پلان تو نہیں ہے؟ یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ باشعور ہو چکے ہیں. تو بہرحال آخر میں یہ گزارش کروں گا، انشاءاللہ تعالی ہم اور طفیل صاحب، اورنگزیب صاحب، اور آپ بزرگ نوجوان، ہمارے سب ڈویژن مسلم لیگ کے عہدیدار، یوتھ ونگ کے عہدیدار، ایم ایس ایف کے عہدیدار، ثابت خان صاحب، اور ہماری سلامت جان بھائی، بہت سے دوست ہیں، ہم سب مل کے انشاءاللہ مسلم لیگ کے ان کے جھنڈے کو، علم کو، ترقی کا جھنڈا ہے، یہ پاکستان بنانے والی جماعت کا تسلسل ہے، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کے اس تسلسل کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. لوگ مشکل وقتوں میں پارٹیاں چھوڑتے ہیں، آپ نے ایک کردار کا مظاہرہ کیا، آپ کو حکومت سے دعوتیں تھی اور جماعتوں سے دعوتیں تھی، آپ نے مسلم لیگ نون کو اس مشکل وقت میں جوائن کیا. نہ میں بھول سکتا، نہ میرے ساتھی بھول سکتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے جو آج انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ جذبہ ہے، یہ جنون ہے، یہ نظریہ ہے جو لوگوں کو پارٹی کی طرف لے کے آتی ہے. میں آپ کا، آپ کے بزرگوں کا، آپ کے نوجوانوں کا اس احسان کا کبھی انشاءاللہ تعالی ہم بدلہ نہیں چکا سکیں گے. مل جل کے گلگت بلتستان کو، پرامن گلگت بلتستان، ترقی یافتہ گلگت بلتستان، خوشحال گلگت بلتستان کو آگے لے کے جائیں گے. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان زندہ باد.
قائد مسلم لیگ نون نواز شریف محترم نواز شریف مریم نواز شہباز شریف شہباز شریف سنگ بالا کے عوام محترم طفیل احمد خان صاحب جناب اورنگزیب صاحب جناب ثابت خان صاحب آپ سب کا بہت شکریہ.